باب اول تاثر اور کبھی نہ کرنا اعتبار کسی شخص کے پہلے تاثر پہ، کیونکہ انسان کبھی وہ نہیں ہوتے جو تاثر دیں وہ پہلی ملاقات میں۔ انسان ہوتا ہے سرمائی سیاہ اور سفید، دکھاتا ہے اپنے رنگ وہ یک با یک ہے منصر اس کا تاثر تم پہ، تم ہو کون ہے، تمہاری اہمیت تمہاری ذات کون، ایک بار جو ہو جائے تعین تمہاری ذات کا، پھر دیکھو گے کس طرح ہوتے ہیں تخلیل پہلے تاثر۔ یونان۔ رات کا آخری پہر تھا، آسمان سیاہ سے سرمائی ہو رہا تھا، آہستہ آہستہ نیلا ہونے کے لیے۔ ٹھنڈی ہوائیں اس وقت وجود کو بھلی معلوم ہوتی تھیں، سارے میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا، یوں کہ اگر تم قدم بھی زمین پہ دھر دو تو آواز میلوں تک جائے گی۔ کہانی ایک لمبی سفید گلی سے شروع ہوتی ہے، اندھیرا، خوب اندھیرا، جس نے سارے میں راج کر رکھا تھا۔ گلی کا سفید اینٹوں والا فرش اطراف کے گھروں کی سرد بالکل ہلکی سرد روشنی میں سرمائی دکھتا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہر سی روح خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی، لیکن یہی وہ وقت بھی تھا جس وقت آدھی دنیا کے جرائم ہوتے تھے، یہی وہ وقت تھا جب آدھی دنیا گناہ کرتی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب ہمارا اللہ ہماری دعاؤں پہ فوراً کن کہتا ہے۔ سفید لمبی گلی جس کے دونوں اطراف میں گھر بنے تھے، سفید اجلے گھر جن کے گنبد نیلے تھے۔ گلی اس وقت خالی تھی، کوئی زیرو نظر نہ آتا تھا، کوئی آواز نہیں آتی تھی، ہر طرف سکوت تھا۔ ایسے میں ہمسایہ گلی کے ایک کونے سے ایک اونچا لمبا آدمی اس گلی میں داخل ہوا تھا۔ کسی گھر کی زرد بتی میں اس کا چہرہ ہلکا سا واسع ہوا تھا، سبز آنکھیں، دبتا رنگ، مناسب نقوش، وہ متناسب چال چلتا آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ گلی آگے جا کر ساحل کی جانب مڑتی تھی، شاید وہ مرد صبح ہونے سے پہلے ساحل جانا چاہتا تھا۔ یونان اپنے طلوع و غروب آفتاب کے دلکش مناظر کے لیے بہت مشہور ہے۔ ساحل سمندر سے سورج کو طلوع ہوتے دیکھنا یقیناً ایک دل فریب منظر ہوتا۔ سمندر کی نم ہوائیں جب سیاحوں کے بدن چھوتی تھیں تو دل میں انوکھی راحت دوڑ جاتی تھی۔ نیلے پانی کے سامنے بیٹھ کر دور دور سے نظر آتے اجلے سفید گھروں کو دیکھنا یہ زندگی کا بونس گفٹ تھا۔ اس پہر اس گلی میں داخل ہونے والا وہ واحد انسان نہیں تھا، کوئی تھا جو چند قدم کے فاصلے سے اسی گلی میں داخل ہوا تھا۔ اس کا لباس سفید تھا، لمبا سفید کافتان، یوں کہ اگر وہ گھر کی دیوار کے ساتھ ٹھہر کر اونچے مرد کا تعاقب کرے تو دیوار کا حصہ معلوم ہو۔ دھیمی چال چلتا مرد یکدم رکا تھا، اس کی سبز آنکھیں تفکر سے سرخ تھیں۔ سفید گھر، نیلا گنبد، سب ٹھہر کر اسے دیکھنے لگے تھے۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی نظر محسوس ہوئی تھی، شاید قدموں کی آہٹ بھی۔ ایک دائرانہ نظر اپنے اطراف میں ڈال کر چند لمحے ٹھہر کر وہ کندھے جھٹک کر ایک بار پھر چلنے لگا تھا۔ شاید وہم ہو، شاید غلط فہمی، خیر اس سے کیا، وہ مسرور تھا، مسکراتا ہوا، بے پرواہ سا۔ چند قدم، چند مزید قدم، مزید چند قدم، اور وہ ایک بار پھر ٹھہر گیا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں ہلکا سا خوف تھا، چہرہ فکرمند، وہ تیاری خیر میں تھا، اور پچھلے ایک ہفتے سے اسے کوئی اپنے قریب محسوس ہوتا تھا، کوئی تھا جو اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا، کوئی اس کے ساتھ قدم اٹھاتا تھا، اس کا تعاقب کرتا تھا، وہ محسوس ہوتا تھا، نظر نہیں آتا تھا، اور اس کی یہی حسرت خوفزدہ کرتی تھی، بے چین کرتی تھی۔ سبز آنکھوں والے مرد کو یکدم چاند کا خوف لاحق ہوا تھا، اور اب تیز تیز قدم اٹھانے لگا تھا۔ چال کی مصوری دم توڑ گئی تھی، اب محض جلدی تھی، اس نہ ختم ہونے والی سفید گلی سے نکلنے کی جلدی۔ نم ہوائیں اب سازش کی بو سے بھر رہی تھیں، دم گھٹ رہا تھا، ہر چند لمحہ بعد اسے اپنے عقب سے آتی آہٹ مزید تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھی، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں اپنے تعاقب کار کا خوف اس کے دل کو برف کیے جا رہا تھا۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے جو ہی پیچھے دیکھتا گلی میں کوئی نظر نہ آتا، خوف سے اس کے سارے جسم میں ایک لہر دوڑ جاتی تھی۔ اس کے قدموں کی تیزی کے ساتھ تعاقب کار کی نظروں کی تیزی بھی بڑھ رہی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ ایک پل کے لیے بھی اس سبز آنکھوں والے مرد کو آنکھوں سے اوجھل ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ کلک کی آواز کے ساتھ سبز آنکھوں والے مرد کا دل ایک پل کو رک گیا تھا، اسے یقین آنے لگا اس کے عقب میں کوئی ہے، اور جو ہے اس سے ابھی بھی اپنی
گن لوڈ کی تھی۔ جان کا خوف بڑے بڑے سرماؤں کی حکمت عملی کو ردی کا ٹوکرا بنا دیتا ہے۔ اسی لمحے اونچے لمبے مرد کو احساس ہوا تھا وہ محض تعاقب کار نہیں تھا، وہ جان لینے آیا تھا۔ تیز تیز چلتے قدم اب دوڑنے لگے تھے۔ اسے موت کا خوف تھا یا شاید نہیں تھا، اسے بس یہ خوف تھا کہ یوں تیاری غیر میں، یوں غیر مصفیوں کے درمیان اسے مارا نہ جائے، کم از کم جینے تلک تو نہ مارا جائے۔ گلی کے عین بیچوں بیچ سب سانکوں والا مرد ٹھہر گیا تھا، اس کے چہرے پہ ہلکا سا خوف تھا۔ گلی کی زرد بتیوں میں اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں نظر آتی تھیں۔ وہ کچھ سوچ کر رکا تھا۔ لمبی سفید گلی یوں تھی جیسے پھول پھلیاں ختم ہی نہ ہوتی تھیں۔ تعاقب کار اب دیوار کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ سب سانکوں والے مرد نے جھک کر گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے چند گہرے سانس لیے۔ سانس فعال ہوا، خوف سائل ہوا۔ تعاقب کار نظر نہیں آیا۔ مرد سیدھا ہوا، اب وہ الٹے قدم چلنے لگا تھا، آہستہ آہستہ، بلی کی چال ہو جیسے، آنکھیں عقاب جیسی، بدن چوکنا۔ شاید اس سے کوئی حکمت عملی تیار کر لی تھی۔ الٹے قدم لیتے ہوئے وہ چند قدم ہی چلا ہوگا جب اس کا تعاقب کار اس کے قدموں کی آہٹ سن کر باہر نکل آیا اور اسے بغیر ایک لمحے کا وقت دیے سب سانکوں والے مرد نے ہاتھ میں پکڑی ایئرپورٹ کی ڈبی، اچھال کر اس کے عین سر کے مقام پر دے ماری۔ آہ! اس کا نشانہ اچھا تھا۔ سفید کافتان والا آدمی گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا تھا۔ درد کی ایک لہر تھی جو اس کے سر میں اٹھی تھی۔ اونچا لمبا آدمی اب تیز تیز قدم اٹھاتا گلی میں ایک جانب کو مڑ گیا تھا۔ جب تک اس کا تعاقب کار اٹھا، دکھتے سر کو انگلیوں سے مسلا، تب تک وہ اپنے ہدف کو کھو چکا تھا۔ پیر پٹکتے ہوئے وہ واپس گلی میں چلا گیا۔ یہاں سے چند قدم دور ایک سفید گھر کی اوٹ میں وہ شخص بیٹھا تھا، وہ جس کی آنکھیں سبز تھیں۔ گھر کی بیلکونی سے لٹکتی گلابی پھولوں کی لڑی اس کے بالوں کو چھو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اب چمک رہی تھیں، خوف سائل ہو چکا تھا۔ مہندی کو لوگ ڈراتے نہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، مرنے سے بچ کر زندگی کی جانب آنے والی چمک۔ چند لمحہ بعد اس نے اپنا موبائل نکالا اور مزید چند لمحوں بعد گلی میں اس کے موبائل سے نکلتی اونچی اونچی آواز گونج رہی تھی۔ یہ راتیں، یہ موسم، ندی کا کنارہ، یہ چنچل ہوا۔ وہ مسرور سا سر دھنتے ہوئے جا رہا تھا۔ ساحل سمندر، طلوع آفتاب، پرانے گانے، کوئی ہے تو روک کر دکھائے اسے۔ بلوچستان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بلوچستان کے شہر گوادر کے قریب ایک گاؤں میں فجر کی آذانیں بلند ہوئیں تو زمانے کی ساری کثافت دھلنے لگی۔ چھوٹے سے گاؤں کی مسجد کی اذان سارے گاؤں کی گلی کوچوں میں دوڑتی چلی گئی۔ آسمان سے آتا یہ فجر کی پہلی اذان تھی۔ کچھ لوگوں نے سن کر لبیک پڑھا اور کچھ تھے جو سن کر بھی سوتے بنے، اس بات سے انجان کہ جس ہستی کو نیند میں ہونے کا دھوکہ دے رہے ہیں، اس نیند اور سکون کو بنانے والا بھی وہ خود ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ محسن نے اپنی آخری سی کوشش بھی کر کے دیکھ لی تھی، لیکن کچھ تھے جنہوں نے نیند کو ترجیح دی، وہ کان لپیٹ کر سوتے پڑے رہے۔ محسن خاموش ہوا تو سارے میں جیسے خاموشی پھیل گئی ہو، سارا گاؤں ساکن ہو گیا۔ اسی پہر ایک چھوٹے سے گھر میں موبائل کے الارم کی چیختی چنگاڑتی ہوئی آواز سے کسی کی نیند میں خلل پیدا کیا تھا، جسے نظر انداز کیا گیا، لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ چھوٹے سے کمرے میں گونجنے والی آواز سر پہ ہتھوڑے کی مانند برس رہی تھی۔ لکڑی کے درمیانے سائز کے پلنگ پہ لیٹی دو لڑکیوں کی نیند بہت بری طرح خراب ہوئی تھی۔ کمرہ نہ زیادہ چھوٹا تھا نہ بڑا، بس درمیانہ تھا۔ کمرے کے عین بیچ میں لکڑی کا پلنگ تھا۔ دائیں جانب والی دیوار میں دیوار گیر الماریاں تھیں، جامنی رنگ کی الماریاں۔ زیبی، بند کرو اس منحوس کو۔ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز اور اس آواز کے ساتھ ہی موبائل کی آواز سم دوڑ گئی تھی۔ دوسری لڑکی نے تکیے کے نیچے سے موبائل کھینچ نکالا تھا اور الارم بند کر دیا۔ سکون سا تھا جو اس چھوٹے کمرے میں ایک بار پھر پھیل گیا۔ چند لمحے موبائل بند کرنے والی لڑکی یوں ہی پڑی رہی، آنکھیں نیند سے بھری بھری تھیں، کچھ سرخ بھی، لیکن وہ انہیں بامشکل کھولے ہوئے تھی۔
کاش فجر فرض نہ ہوتی اور روزانہ دہرائی جانے والی سطر دہراتی اٹھ بیٹھی تھی، مندی مندی آنکھوں کو مسلتی وہ کسل مندی سے چند منٹ بستر پہ ہی بیٹھی رہی۔ نیم اندھیرے میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا، لیکن وہ کافی دراز قد معلوم ہوتی تھی۔ چند پل بعد اس نے پیر بستر سے نیچے اتارے تھے۔ دوسری لڑکی دوبارہ سو چکی تھی، وہی جو الارم کی آواز سے بیزار ہوئی تھی، اور وہ جو اٹھ بیٹھی تھی وہ اب اپنے موبائل کی ٹارچ لائٹ آن کرتی کمرے کا دروازہ پار کرتی باہر نکل آئی تھی۔ اسے وضو جو کرنا تھا۔ چند پل بعد وہ واپس لوٹی تو آدھی بھیگی بھیگی سی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ وضو کرتے وقت خود کو اتنا بھگا دیتی تھی۔ واپس آ کر اس سے کمرے میں موجود وائٹ سوئچ بٹن پہ ہاتھ مارا تو سارا کمرہ پیلی زرد روشنی میں ڈوب گیا۔ اسی لمحے اس کے نقوش واضح ہوئے تھے، دراز قد سراپا، دبلی پتلی جسامت، بیضوئی چہرہ جو کہ شفاف تھا، آنکھیں سنہری تھیں، زیادہ بڑی نہیں، بس درمیانی، رنگت صاف تھی، گوئی گلابی سی۔ اس کا شمار خوبصورت لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ اس کا قد، یہ اس کا قد تھا جو اسے ممتاز کرتا تھا، یا پھر چہرے کی سنجیدگی اور روب۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے جائے نماز نکالتے ہوئے اس کے ہاتھوں کی انگلیاں واضح ہوئیں، پتلی لمبی انگلیاں جن کے ناخن بڑے ہوئے تھے۔ اس کے سر پہ ریشمی دوپٹہ ٹکا تھا جسے وہ اب اتار رہی تھی۔ زرد بلب کی روشنی اب اس کے بالوں پہ پڑ رہی تھی۔ اس کے بال بے حد خوبصورت تھے، شہد رنگ، کمر سے ذرا اوپر تک آتے بال جو کہ نہ ریشمی تھے نہ بے حد کھدرے اور سخت۔ اس کے بالوں کو دیکھ کر تم ضرور ایک بار انہیں چھو کر دیکھنے کی خواہش کرو گے۔ اب کہ اس نے دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹ لیا تھا، سنہری آنکھیں چمک رہی تھیں۔ چند پل بعد وہ جائے نماز پہ بیٹھی سلام پھیرتی نظر آ رہی تھی۔ اسی لمحے بیڈ پہ لیٹی لڑکی نے اپنا سر لحاف سے باہر نکالا تھا۔ زینیا، اللہ کا واسطہ ہے، لائٹ بند کر دو۔ وہ مقامی زبان بلوچی میں بڑبڑائی تھی، اس کی آواز اب تک خمار آلود تھی۔ زینیا نامی لڑکی دعا مانگ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اندھیرا ہلکا ہلکا چھٹ رہا تھا، ہلکی سی سفیدی سارے میں اپنے پر پھیلانے کو تیار تھی۔ کونج، اب اٹھ بھی جاؤ ورنہ ابا کی پھٹکار سنو گی۔ زینیا اسے تنبیہ کرتی الماری کی جانب بڑھائی تھی، نفاست سے ٹنگے جوڑے سلیقے سے جوڑ کر رکھی ہر ایک چیز۔ یہ الماری اس انسان کی تھی جسے خاندان میں پرفیکشنسٹ کہا جاتا تھا۔ مجال ہے جو زینیا حاکم کی کوئی بھی چیز یہاں سے وہاں ہو جائے، ذرا سا ہاتھ مار کر بالآخر اس سے اپنی مطلوبہ شے نکال لی تھی۔ اس کا کیمرہ، اس کی متاع حیات اور اس کی فوٹوگرافی کے چند مزید سامان۔ کونج، میں چھت پہ جا رہی ہوں، واپس آؤں تو تم مجھے جگی ہوئی چاہیے ہو۔ اب وہ دروازہ کھولے کھڑی تھی جس میں مختلف رنگز پڑی تھیں، ایک گول، ایک چکور اور ایک تکون، پتلی تاروں سے بنی رنگز۔ یہ شاید اس کی فوٹوگرافی کا سامان تھا۔ انہیں وہ انگلیوں میں فٹ کر کے کیمرہ سیٹ کر کے یوں تصاویر کھینچا کرتی تھی کہ لگتا تھا کسی دائرے کے درمیان سے تصویر لی گئی ہو، کبھی کسی تکون کے درمیان سے تو کبھی چکور۔ زینی، لائٹ بند کرتی ہوئی جانا۔ ایک اور ہانک جسے وہ نظر انداز کر کے کمرے کی چوکھٹ پار کرتی چلی گئی تھی، وہ مصروف لگتی تھی، کچھ بیزار بھی، بلکہ اس کے تو ماتھے پہ لکھا ہوتا تھا وہ ساری دنیا سے ناراض ہے۔ اس گھر میں میری کوئی سنتا کیوں نہیں ہے؟ لائٹ بند کر دو۔ وہ چیختی ہوئی اٹھ بیٹھی تھی، بیزار اکھڑا اکھڑا چہرہ، بیڈ سے اترتے ہوئے اس کے انداز میں جاریت تھی۔ وہ اس گھر کا چھوٹا بچہ تھی، وہ گھر کے چھوٹے بچے کے دکھ سے بھلا کون نا واقف ہوگا۔ وہ 17-18 برس کی لڑکی تھی، سیاہ بالوں اور درمیانی قد والی۔ اس کا رنگ سانولا تھا، پکا سانولا، آنکھیں بڑی بڑی تھیں، بھویں جڑی ہوئی، چہرے پہ جال چکے دانوں کے ہلکے ہلکے داغ باقی تھے۔ وہ خوبصورت تھی، نقش پیارے تھے، لیکن کیا تھا جو اسے عام بناتا تھا؟ اس کا روکھا، خشک اور بے جان چہرہ جس پہ خشکی کی وجہ سے خشکی کے سفیدی کے چھلکے سے بن گئے تھے۔ سیاہ کندھے سے نیچے تک آتے بالوں کو گول مول باندھے وہ بیزاری سے باہر نکل گئی تھی۔ یہاں سے چند قدم چل کر سیڑھیاں چڑھ کر گھر کی چھت پہ آؤں تو بلوچی کھگا پہنے ہوئے دراز قد لڑکی ایک سٹول پہ چڑھی کھڑی تھی۔ دیواریں اونچی تھیں جس کی وجہ سے اسے مناظر قید کرتے ہوئے دقت ہوتی تھی، لیکن وہ زینیا تھی، مسائل سے پہلے اس کے پاس حل آیا کرتے تھے۔ اب وہ گردن ڈھلکائے بادلوں سے ڈھکے آسمان کی تصاویر لے رہی تھی،
दफातन उससे खगे की जेब में बड़ा मोबाइल थरथराया। नीम अंधेरा और उभरती हुई रोशनी में उसका दराज कद सराबा बारूब लग रहा था। वो स्टूल से नीचे उतर आई, खग्गे की जेब से अपना मोबाइल बाहर निकाला। खग्गा इस तरह का कबायली लिबास होता है जो कि गोल फ्रॉक की तरह होता है, लेकिन यूँ कि उसमें घेर नहीं होता। बाजू, सीने और दामन पे मुख्तलिफ किस्म की रवायती कशीदा कारी की होती है। कभी ये खग्गे शीशों के काम वाले होते हैं तो कई बार सुई या फिर करदियाई के काम वाले भी। इस वक्त जो खग्गा सीनिया ने पहन रखा था उस पे शीशों का काम हुआ था। मोबाइल हाथ में लिए कैमरे को कंधे से लटकाए वो मसरूफ सी नोटिफिकेशन खोल रही थी। उसके चेहरे पे नीली रोशनी पड़ रही थी। उसी नीली रोशनी में उसकी फेरोज़े की नोज़पिन नजर आई थी। यूँ लगता था जैसे उसकी नाक के लिए ही बनी हो। कभी कभी किसी इंसान के हाथ, गले या तन पे पहनी चीज़ इतनी सज रही होती है कि यूँ लगता है जैसे ही उसी के लिए बनी हो। ज़बरदस्त। आपके लिए एक पैगाम है मिस हाकिम। चंद दिन बाद एक ट्रैवल ग्रुप आपके इलाके आ रहा है। क्या आप उनके लिए फ़ोटोग्राफी कर सकती हैं? अंग्रेज़ी में लिखा एक तफसीली पैगाम। उसकी सुनहरी आंखें चमक उठी थीं, लबों पे हल्की सी मुस्कान थी। उसी लम्हे चेहरे के घी दुपट्टा लिपेटे गूंज आती दिखाई थी। सीनिया ने मुस्कुराती नसों से उसे देखा था। वो जब मुस्कुराती थी तो आंखें छोटी हो जाया करती थीं, चेहरा चमकने लगता था, गाल सुर्ख होने लगते थे। तुम्हें पता है क्या, मुझे करीबी शहर में फ़ोटोग्राफी के लिए बुलाया गया है, वो खुशी से बता रही थी। गूंज के तासुरात अलबत्ता खुशकी रहे। नीचे जाकर अब्बा को बताओ, वो 1 मिनट नहीं लगाएंगे और तुम्हारी खुशी गारत। बेसार उखड़ा ले जाऊं। सीनिया के चेहरे की जोत बुझ गई थी। उसकी आंखें वाज़े तौर पर उदास हुई थीं। अलबत्ता गूंज अब भी बेनियाजी से टहल रही थी। सीनिया चंद लम्हे बेमकसद वहीं खड़ी रही और फिर वहां से हट गई। अभी उससे नीचे जाने को पहली सीढ़ी पे कदम रखा ही होगा जब गूंज की आवाज़ पे ठहर गई। अब जाकर अब्बा से अपनी नाकाम ख्वाहिशात का बदला लोगी ना, क्योंकि जीनिया ने माफ़ करना तो सीखा ही नहीं, क्योंकि इंतकाम तो तुम्हारा जुनून है। उसका लहजा आम था। जीनिया जानती थी उसे अपनी बहन से मसला नहीं था, बल्कि इस वक्त जीनिया से ज़्यादा उसका अपना दिल चल रहा होगा। लेकिन वो अब्बा के खिलाफ जहर उगलना नहीं छोड़ेगी, ये तय था। सुनहरी आंखें वैसी नहीं गईं जैसी यहाँ आते वक्त थी। उनमें बदला था, इंतकाम था। वो एक साजिशी लड़की थी जिसे अपनी महरूमियों का बदला लेना आता था। सीढ़ियों पे पड़ते उसके कदमों की आवाज़ किसी साजिश का नगारा बजा रहे थे। यूनान, ग्रीस। यूनान जनूबी मशरकी यूरोप का एक मुल्क जिसमें समंदरों पे हज़ारों जज़ायर वाक़या हैं। यूनान का दारुल हुकूमत एथेंस कहलाता है। ये मुल्क अपने हैरत अंगेज साहिलों और शिफाफ नीले पानी के लिए मशहूर है। उसके अलावा साइक्लेटिक फन, तामीर की खूबसूरती, गुरूब आफताब के दिलकश मनाजिर और बेशुमार सियाहती मुकामात भी। यूनान अपने आप में एक दिल पे सहर कर देने वाला मुल्क है। खूबसूरती, सकाफत, खाने और सियाहत। दुनिया में जब कहीं इन चीज़ों का जिक्र होगा वहीं यूनान का जिक्र ज़रूर होगा। सेंटोरिनी हमारी कहानी का हिस्सा इस वक्त यूनान का एक जजीरा है। सेंटोरिनी बेशक दुनिया के सबसे खूबसूरत जज़ायर में से एक है। 16वीं सदी कब्ल मसीह में एक आतिशफिशा फटने के नतीजे में इस जजीरे की ज़मीन ने एक नाहमवार सतह की शक्ल इख्तियार कर ली थी। ये जजीरा अपनी तारीख, साहिल, खाने और समंदर के किनारे बने एक अपने हैरत अंगेज सफ़ेद गाँव के लिए बेहद मशहूर है। सेंटोरिनी का दारुल हुकूमत गो के फेरा है, जिसे यूनान में थीरा या थेरावा का भी कहा जाता है। लेकिन इस वक्त हम ओया नामी एक जादुई शहर की सैर को निकले हैं। ये शहर एक खरी चट्टान की चोटी पे वाक़या है और अपने सफ़ेद और नीले मोकब शक्ल के घरों के लिए मशहूर है। अगर तुम ओया की सैर को निकलो तो तुम्हें यूँ लगेगा जैसे तुम्हारी ज़िंदगी में बस 100 रंग हैं। घरों के ऊपर हुआ सफ़ेद रंग और उनके गुंबद पे रंगा हुआ नीला रंग। ये शहर, बल्कि पूरा का पूरा यूनान अपनी मिसाल आप है। दुनिया भर से लाखों की तादाद में सयाह यहाँ हर साल आते हैं। जिंदगी में अगर यूनान की सैर नहीं की तो सियाहत अधूरी है। ओया शहर में वाक़या एक नीला सफ़ेद कैफ़े इस वक्त लोगों से खचाखच भरा हुआ था। दुनिया भर से आए सयाह और कई मुकामी लोग इस वक्त उसी कैफ़े में जमा थे।
یہ ایک اوپن ایئر کیفے تھا جہاں دیواریں سفید پینٹ میں ڈوبی تھیں اور کرسیوں کو نیلے رنگ میں رنگ دیا گیا تھا۔ نرم گرم دم توڑتی دھوپ کرسیوں پہ بیٹھے لوگوں پہ پڑ رہی تھی۔ جہاں کرسیاں ختم ہوتی تھیں وہیں اسی اختتام پہ ایک اسٹیج نما جگہ بنائی گئی تھی۔ شاید لوگ کسی کا انتظار کر رہے تھے، کوئی تھا جو یہاں آ کر ان سے مخاطب ہونے والا تھا۔ اسٹیج کی ایک جانب ایک لمبا چوڑا پوسٹر لگا تھا جس پہ اس انسان کی تصویر لگی تھی، ہاں اسی کی جس نے ابھی کچھ دیر میں یہاں آ کر ان تمام لوگوں کو اپنی بات سنانی تھی، کیونکہ اسے باتیں ہی آتی تھیں۔ انتظار کرتے خوف زدہ چہرے، اشتیاق میں ڈوبے اپنی کافی ٹھنڈی کرواتے لوگوں کو چھوڑ بیک سٹیج کی جانب آؤ تو یہاں کھڑا تھا وہ آدمی، وہی جس کا چہرہ پوسٹر پہ لگا تھا۔ یہاں کافی چیزیں پھیلی ہوئی تھیں، کپڑے، جوتے، لوگ۔ شاید یہ شو بے حد جلدی میں ارینج کروایا گیا تھا۔ دراز قد مرد سیدھا کھڑا تھا، اس کے آس پاس دو لوگ تھے، ایک اس کا مائک اس کی کمر پہ فٹ کر رہا تھا، دوسرا اسے بار بار ایک ورق پہ لکھے الفاظ سنانے میں مدد دے رہا تھا۔ یہ زبان اس کے لیے انجان تھی، اسے الفاظ رٹنے میں دقت ہو رہی تھی، وہ سخت بیزار نظر آتا تھا۔ اس کے قد کے علاوہ کچھ نہیں تھا جو اسے قابل غور بنا تھا۔ ساملی رنگت رکھنے والا عام شکل مرد جس کے بال سیدھے تھے لیکن بے حد سٹائلش انداز میں کٹے ہوئے، ناک کھڑی تھی نقوش عام سے، ایک عام پاکستانی نقوش۔ وہ خوبصورت نہیں تھا، پرکشش بھی نہیں، اس کے چہرے پہ بس ایک چیز تھی جو چند پل کے لیے اسے دیکھنے کو مجبور کر دے گی، اس کی سبز اسکائی جیسی آنکھیں، وہ جو اسے مشرقی ہوتے ہوئے بھی مغربی بتاتی تھیں۔ اس کی کمر پہ مائک کی تار فٹ کرتے ہوئے لڑکے نے شاید کوئی غلطی کر دی تھی، تار ٹوٹ کر نیچے گر گئی، مائک کا کنیکشن بھی ٹوٹ گیا۔ اب کہ اس سبز آنکھوں والے مرد کی بس ہو چکی تھی، اس کی کوفت غصے میں بدل چکی تھی، اس سے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو مروڑ کر دور پھینکا اور مائک لگاتے لڑکے کو دھکا دے کر خود سے دور ہٹایا۔ اس کا چہرہ دھاگ رہا تھا، جبڑے بھیج گئے تھے۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے تم لوگوں نے مجھے یہاں ذلیل کر رکھا ہے۔ وہ دھیمی آواز سے گرایا تھا۔ میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، میں مہندی کمبیر ہوں۔ میں نے اپنے مصروف ترین شیڈیول میں تم لوگوں کے لیے وقت اس لیے نہیں نکالا تاکہ مجھے یہاں ذلیل ہونا پڑے۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی مگر اس میں واضح حد تک تھی۔ ٹیم کے لوگ اسے رام کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ میں مائک لگا دیتا ہوں سر، آپ جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا مائک۔ اسے نوچ کر اپنے کانوں سے ایئر پیس اتارا تھا، جاتے جاتے ہاتھ میں پکڑا مائک زور سے پرے اچھالا جو کہ سیدھا ساتھ بیٹھے لڑکے کے ماتھے پر آ کر لگا تھا۔ بھیک منگوں کے بھی کام کرنے پڑیں گے اب۔ وہ اردو میں بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے اس لڑکے کے ماتھے سے سرخ پتلا خون بہنے لگا تھا۔ وہ 18 سالہ لڑکا نم آنکھوں سے اسے باہر جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ وہ پبلک سپیکر جس کے لاکھوں لوگ مداح تھے، وہ جو نرم گفتار تھا، اس کا اصل یہ تھا وہ خود کو کیا دکھاتا تھا اور تھا کیا۔ یونانی لڑکا روتے ہوئے اس کی پشت کو دیکھتا رہا۔ وہ چہرے پہ مکھٹ اوڑے گھومتا تھا، باتیں جھوٹ تھیں اور آنکھوں کی معصومیت فریب۔ وہ ایسا بالکل نہیں تھا جیسا مشہور تھا، سچا، معصوم، نرم گو۔ اسلام آباد اپنے آپ میں مگن خاموش پرسکون سا شہر ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ شہر بورنگ لگتا ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے اس شہر کا سکون ان کی متاع حیات ہوتا ہے۔ ہماری کہانی کا حصہ ایک شیشے کی عمارت ہے، آسمان کی بلندیوں کو دیکھتے ہوئے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو چھوتے ہوئے اور سرسبز لہلہاتے درختوں سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہوئے۔ دور کہیں درمیان میں وہ شیشے کی عمارت بنی تھی، پہاڑ کی چوٹیوں جیسی، آسمان کی بلندیوں اور درختوں کی ٹھنڈک جیسی عمارت جس کے ماتھے پہ لکھا تھا قسم۔ یہ ملک کے سب سے مشہور فیشن ہاؤس کا مرکزی آفس تھا۔ کچھ عرصہ ہوا تھا کہ اس برانڈ کے کپڑے پہننا لوگ اپنی خوش قسمتی گردانتے تھے۔ شیشے کی چکور عمارت اپنی تمام تر شان سے کھڑی تھی۔ نیلے بادل اس وقت آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے عمارت کو دھوپ سے بچا رہے تھے۔ صبح تازہ تھی، سڑکوں پہ زیادہ رش نہیں تھا۔ عمارت کا داخلی دروازہ پار کرتے ہوئے اندر آؤ گے تو تمہیں مختلف کیبنز دکھائی دیں گے جن کے گرد شیشے کی ہی سرحد سی قائم ہوگی، نہ زیادہ لمبی نہ زیادہ چھوٹی، بس اس کا مقصد ایک کیبن کو دوسرے سے الگ دکھانا تھا۔ کچھ لوگ سر جھکائے ہاتھ میں مختلف پینسلز لیے اپنے اسکیچ بک کے پنے کالے کرتے نظر آ رہے تھے، کچھ لوگ
یہاں سے وہاں بھاگتے ہوئے اپنے کام کرتے نظر آ رہے تھے۔ کسی کے ہاتھ میں گرافک ٹیبلٹ تھا تو کسی کے ہاتھ میں کاغذ پینسل۔ کوئی اپنے کیبن میں بیٹھا گنگناتے ہوئے کوئی نیا ڈیزائن تیار کر رہا تھا تو کوئی اپنے پرانے بنائے ڈیزائن کو آخری ٹچ دے رہا تھا۔ یہ عمارت کا گراؤنڈ فلور تھا۔ یہاں وہ ڈیزائنرز بیٹھتے تھے جن کو ابھی بہت سارا کام کرنا تھا تاکہ دوسری منزل پر جا کر ملک کے نامور ڈیزائنرز کے ساتھ بیٹھ سکیں۔ قاسم کی دوسری منزل پہ بیٹھ کر کام کرنا پاکستان کے ہر دوسرے ڈیزائنر کی آخری منزل تھی۔ دوسری منزل کے دورے کو فی الحال پینڈنگ پہ چھوڑ کر ہم تیسری اور آخری منزل پہ جائیں گے۔ یہاں مختلف آفیسز بنے تھے، چھوٹے چھوٹے کوزی آفس رومز جن کی دیواریں شیشے کی بنی تھیں، یوں جیسے گلاس والز۔ مرمری راہداریوں میں بھورے سنگ مرمر کے فرش پہ قدم رکھتے ہوئے یہاں سے وہاں آتے جاتے ڈیزائنرز، ان کی چھوی نرالی تھی۔ نچلی منزل کے برعکس یہاں کام کرتے لوگوں کی ناک ذرا اونچی تھی۔ وہ تم سے بات کریں گے تو گویا احسان کریں گے، تمہیں وقت دیں گے تو گویا جنت کا اعلان کریں گے۔ راہداریوں کے اختتام پہ ایک ہی آفس تھا جہاں سے آگے جانے کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اگر تمہیں آفس کا نقشہ سمجھنے میں دقت ہو رہی ہو تو یوں سمجھو جیسے ایک گلی میں سڑک کے دونوں اطراف بنے گھر اور گلی کے اختتام پہ تمام راستوں کو بند کرتا ایک آخری گھر، ایک شاہی گھر۔ اسی شاہی گھر نما آفس کا دروازہ کھول کر اس وقت ایک آدمی باہر نکلا تھا۔ اس کی چال بادشاہوں جیسی تھی، اس کا قد، اس کا سراپا یوں تھا جیسے موت کے آخری لمحے تمہیں بچانے والا کوئی عظیم فرشتہ۔ فرشتے نما انسان کے سامنے ایک شخص کھڑا تھا، وہ جو اس کے ساتھ ہی باہر آیا تھا۔ اس کے چہرے پہ خوف تھا، پشیمانی تھی۔ وہ کوئی 33-36 برس کا عام صورت مرد تھا۔ اس کا نام ولید تھا۔ وہ قاسم کا سب سے ہائی کوالیفائڈ ڈیزائنر تھا۔ اس کے بنائے ڈیزائن کئی سالوں یاد رکھے جاتے تھے۔ اس کے ہاتھ میں جادو تھا، اس کا دماغ عظیم تھا۔ تم وہ آدمی ہو جس نے قیس کمبیر کو دھوکہ دیا؟ شہنشاہ نما آدمی، اس کی آواز راہداری میں گونجی تو سارے لوگ ٹھہر گئے۔ کچھ کی انگلیاں فوراً حرکت میں آئیں، دھڑا دھڑ میسیجز کیے گئے۔ نچلی اور درمیانی منزل کے ورکرز کو بلایا جانے لگا۔ قیس آج پھر فارم میں آیا تھا۔ قیس آج بولنے والا تھا۔ سارے آفس بلکہ ساری دنیا پہ فرض تھا کہ اسے سنا جائے۔ وہ اتنا کم بولتا تھا کہ کئی لوگ اس کی آواز سننے کے لیے بےتاب رہا کرتے تھے۔ تم نے ہمارے سمر کلیکشن کے ویژول، اسکیچ آرٹ، انسپریشن سٹوری، ہماری سال بھر کی محنت بیچ دی۔ اس کی بھاری آواز سارے میں ارتاش سا پیدا کر رہی تھی۔ وہ جہاں کھڑا تھا اس جگہ ہلکا اندھیرا تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا لیکن اس کی آواز کافی اچھی تھی، نیند میں ڈوبی ہوئی۔ آئی ایم سوری قیس، میں یہ نہیں کرنا چاہتا تھا، میں مجبور تھا قیس۔ میری بیٹی بہت بیمار تھی، اسے علاج کی ضرورت تھی، آپ سے ملنے والی تنخواہ بے حد کم تھی۔ میں ولید ہکلا رہا تھا۔ دھوکہ کبھی مجبوری نہیں ہوتا، یہ چوائس ہوتا ہے، تم نے اسے چنا ہے۔ فرشتہ صفت انسان نے اس کی بات کاٹی تھی۔ آس پاس کھڑے لوگ جام مگویاں کرنے لگے تھے۔ اب کے نچلی اور درمیانی منزل کے ملازمین بھی یہیں جمع ہونے لگے تھے۔ لمبی چوڑی کلی نما راہداری اب کھچا کھچ بھر چکی تھی۔ میں شرمندہ ہوں قیس۔ آدمی ندامت سے سر جھکا کر بولا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں، گردن جھک گئی تھی۔ غلط کام یوں ہی گردن جھکا دیتے ہیں۔ کیا تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ تم نے مجھے دھوکہ دینا کیوں ضروری سمجھا؟ قیس نامی آدمی آگے بڑھایا تھا۔ اب کے راہداریاں روشن ہو گئی تھیں، شاید کوئی مسئلہ تھا جو حل ہو گیا تھا۔ اس آدمی کے ارد گرد والا اتنے مسئلے کیوں رہتے تھے؟ میں مجبور تھا قیس، مجھے زیادہ پیسے چاہیے تھے۔ میں نے دوسرے برانڈ سے بات کی، ان لوگوں نے مجھے ایک آرٹیکل سکیچ کرنے کو کہا۔ آدمی رک رک کر ندامت سے کہہ رہا تھا۔ کچھ لوگ اسے تعصب سے دیکھ رہے تھے، کچھ تمسخر سے، کچھ حسد سے۔ میں نے حامی بھر لی، میں کام پر لگ گیا، حالانکہ یہ میرے کانٹریکٹ کے خلاف تھا۔ میں آپ کے علاوہ کسی کے لیے کام نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے کیا۔ اس کی آواز سے نمی کھل گئی۔ فرشتہ صفت انسان بس اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن میں کام نہیں کر پایا، میرا بلاگ شروع ہو گیا تھا اور میں نے وہ ویژول اٹھا کر دے دیے جو قاسم کے لیے تھے۔ آئی ایم سوری قیس، آئی ایم سوری، مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہو گئی، آئی ایم سوری۔ آدمی کے بس میں نہ تھا کہ قیس کے پیروں میں گر پڑتا۔ وہ مرد ہو کر اس طرح رو رہا تھا۔ آپ مجھے نوکری سے نکال سکتے ہیں، لیکن میں التجا کروں گا کہ مجھے ایک چانس دے دیا جائے۔
میں نے قاسم کو اپنے 6 سال دیے ہیں، میری ایک غلطی کی وجہ سے میری نوکری مت ختم کریں۔ ملازمین اب اسے تراحم سے دیکھ رہے تھے، کچھ حسد سے۔ کاش اسے نکالا نہ جائے۔ پہلے گروہ نے سوچا، خدا اسے جہنم مفصل کرے۔ دوسرے گروہ نے سوچا، اب راہداریوں میں بس آدمی کے رونے کی آواز آتی تھی۔ وہ دھوکے باز بعد میں تھا، باپ پہلے تھا۔ کیس 100 قدم آگے آیا، اس کا چہرہ اب سب کے سامنے تھا، ہر اندھیرے سے پاک، روشنیوں میں نہایا ہوا۔ اس کی رنگت گندمی مائل سی تھی، اس کے نقش خوبصورت تھے، آنکھیں سیاہ تھیں، ناک اٹھی ہوئی، بال ہلکے گھنگھرالے تھے، کیونکہ اس کی شخصیت پہ بے حد خوبصورت معلوم ہوتے تھے۔ اگر اس کے بال گھنگھرالے نہ ہوتے تو وہ کچھ بھی لگ سکتا تھا سوائے وجہ کے۔ اس کے چہرے پہ ہلکی بڑی شیو تھی جو اس کی کشش میں مزید اضافہ کرتی تھی۔ اسے سرمائی 2 پیس پہن رکھا تھا، کلائی میں برینڈڈ گھڑی، پیروں میں لاکھوں روپے کے جوتے۔ وہ اس سلطنت کا بادشاہ تھا۔ قیس گمبھیر، تم نادم ہو؟ وہ اس ملازم کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ولید نامی ملازم کے رونے میں شدت آ گئی تھی۔ میں شرمندہ ہوں قیس، خدا کی قسم میں بے حد شرمندہ ہوں، مجھے خدا کے لیے معاف کر دیں۔ آپ چاہیں مجھے نوکری سے نکال دو لیکن مجھے معاف کر دو۔ راہداری میں اب بس اس کے سسکنے کی آواز آتی تھی۔ سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ قیس کسی کی نوکریاں نہیں کھاتا۔ وہ فرشتے جیسا آدمی بولا تو چند ورکرز نے اسے فخر سے دیکھا۔ چند کی آنکھوں میں ناپسندیدگی تھی۔ چند نے اس فرشتے کو ڈھیروں دعائیں دے ڈالی۔ تم ہمارے ساتھ کام کرو گے؟ قیس کے الفاظ اس روتے ہوئے آدمی کے اندر روح پھونک رہے تھے۔ اس کے بس میں نہ تھا، ورنہ اس فرشتے کے قدموں میں بیٹھ جاتا۔ وہ تشکر اور ممنونیت سے قیس کا چہرہ تک رہا تھا۔ اب کوئی کوتاہی مت کرنا ورنہ ذمہ دار تم خود ہوگے۔ قیس کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا تھا۔ ابھی وہ لوگوں کی نسوں سے اوجھل ہوتا کہ ایک آواز پہ رک گیا۔ آپ کو چاہیے تھا اسے نوکری سے نکال دیتے۔ کسی ڈیزائنر کی ناپسندیدگی میں ڈوبی آواز۔ قیس کسی کی نوکریاں نہیں کھاتا۔ اس سے ایک ہی سطر گئی تھی اور پھر وہ آگے بڑھتا چلا گیا تھا۔ پیچھے راہداریوں میں لوگ اس کی پشت کو دیکھتے رہے۔ فرشتہ صفت آدمی روشنیوں اور لوگوں کے درمیان سے نکلتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے، کسی انسان کو معاف کر دینے والی مسکراہٹ۔ بلوچستان، سیاہ لوہے کی گیٹ والا گھر اس وقت خاموشی میں ڈوبا تھا۔ یہ گھر ایک چھوٹے سے محلے میں واقع تھا جہاں اسی طرح کے بے شمار گھر قطاروں میں تھے۔ سیاہ بڑا سا دروازہ پار کرتے ہوئے اندر آؤ تو ایک بڑا سا درخت دروازے کی دائیں طرف لگا تھا جس کا سایہ اور شاخیں لوہے کے گیٹ پہ پڑتی تھیں۔ گھر رقبے میں کافی بڑا تھا اور محلے کے باقی گھروں کی نسبت اچھی حالت میں تھا۔ دروازے کے بعد ایک بڑا سا صاف ستھرا صحن تھا جہاں ایک کونے میں چارپائیاں کھڑی کی گئی تھیں۔ ذرا آگے جاؤ تو دائیں طرف ایک ہینڈ پمپ لگا تھا جس کے عین نیچے برتن دھونے کے لیے سیمنٹ کی بنائی گئی پکی جگہ تھی۔ گاؤں میں لوگ ایسے ہی برتن صحن میں دھونے کی جگہ بنایا کرتے ہیں۔ صحن میں ایک طرف 2 کمرے بنے تھے جو شاید استعمال نہیں ہوتے تھے۔ کمروں کے سیٹ میں 2 باتھ روم بنے ہوئے تھے، پکے سیمنٹ والے، جن کا تازہ رنگ و روغن گواہ تھا کہ انہیں بنے ہوئے تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے۔ صحن کے بیچوں بیچ ایک اور درخت تھا جس کا سایہ دوپہر کے وقت کافی گہرا ہوا کرتا تھا۔ صحن کے اختتام پر برآمدے کا لکڑی کا بڑا سا دروازہ تھا۔ دروازہ کھول کر اندر آؤں تو برآمدے میں نرم قالین بچھے تھے۔ برآمدہ یوں تھا جیسے امیروں کے گھروں کے ٹی وی لاؤنج۔ برآمدے میں 5 کمرے بنے ہوئے تھے، ایک بالکل سیدھ میں سربراہی کمرہ، دائیں طرف 2 کمرے تھے، اس کے سامنے ہی 2 اور کمرے، اور بس یہ تھی اس گھر کی کل متاع۔ یہ تھا زینیہ حاکم کا گھر۔ صحن کے کونے میں واقع کچن سے اس وقت کھٹر پٹر کی آوازیں آتی تھیں۔ سربراہی کمرے سے اس وقت کسی مرد کے زور زور سے چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ کوئی آئے گا یہاں یا سارے کے سارے جہنم وصل ہو گئے ہو یہاں؟ وہ 1.5 عمر مرد چلا رہا تھا، اس کے انداز میں ناگواری تھی، چڑ تھی۔ اللہ نے مجھے ایسی ہی بے غیرت اولاد دینی تھی، نہ بیوی فرما بردار اور نہ ہی اولاد۔ کم بختو، کوئی سن رہا ہے؟ کہ وہ حلق کے بل چیخے تھے۔ باہر پانی کی موٹر چل رہی تھی جس کی وجہ سے صحن میں اس آدمی کی آواز نہیں جانی تھی، لیکن سربراہی کمرے کے ساتھ والے کمرے میں یہ آوازیں بخوبی جا رہی تھیں، اور انہی آوازوں کو سنتے ہوئے زینیہ نے بستر سے اپنے قدم اتارے تھے۔ اس کی بہن ساتھ سوئی پڑی تھی۔ زینیہ اچھے سے جانتی تھی
اس کی بہن سو نہیں رہی. اسے ابا کی سور پھونک کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ بس سکر کر رہی تھی سونے کا مکر. لیکن ایسے چنگارتی آوازوں میں کسی کا سونا ناممکنیات میں سے تھا. وہ دروازہ دھکیلتی باہر نکل آئی. ابا کے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کے ذہن میں اپنے انسٹاگرام کے ڈی ایم تھے. کچھ چاہیے ابا؟ نرم متبر لہجہ. اولادیں تم جیسی ہوں تو بس زہر کی کمی رہ جاتی ہے، لا دو. حقارت اور طنز میں ڈوبے تھی. جاؤ اپنے بھائی صاحب کو اٹھا کر لاؤ، اس سے کہو مجھے گھر کا ناشتہ نہیں کرنا. تمہاری اس غیر ذمہ دار اور پوہڑ ماں کو آج تک پراٹھے بنانے نہیں آئے. بازار جائے اور میرے لیے ناشتہ لائے. کمرے کی پلنگ پہ بیٹھے ادھیڑ عمر مرد کا رنگ صاف تھا، بے حد صاف. نقوش آج بھی وجیح تھے. جوانی میں تو کیا ہی بات رہی ہوگی. تنومند سا جسم اور پورے بال آج بھی یوں تھے گویا 25 کی جوانی. یقیناً حاکم نواب کا شمار وجیح مردوں میں ہوتا ہوگا. اگر وہ یہ غصہ اور طنز نہ کریں تو دنیا کے سب سے حسین انسان لگے. بشر سو رہا ہے ابا. نپیت الالفاظ، اٹھی ہوئی آنکھیں، سیدھی گردن. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولنا کوئی سینئر حاکم سے سیکھے. سویا ہے تو کیا اٹھ نہیں سکتا؟ نواب صاحب ہے وہ. جاؤ ابھی کے ابھی اٹھا کر لاؤ اسے. وہ سختی سے بولے تھے. سینئر کے قدم یوں ہی جمے رہے. اٹھانے گئی تھی آپ کا بھی کہا، لیکن بشر نے کہا کہ وہ ساری رات کا جاگا ہوا ہے، سونے دوں. وہ جھوٹ پہ جھوٹ کر رہی تھی، بلا تعمل کے، بنا جھجک کے. اس کا انداز روبوٹک تھا، جذبات اسے چھو کر نہیں گزرتے تھے. تم اولاد نہیں ہو، عذاب ہو عذاب. وہ فرمی سے کہتے ہوئے بستر سے اترنے لگے تھے. بیٹے باپ کا بازو ہوتے ہیں، اور ایک ہماری اولاد ہے، باپ کو منہ پہ جواب دیتی ہے. انہوں نے پیروں میں چپل ڈالے، میز پر دھری مہران کی چابی جھپٹ کر اٹھائی. گاڑی خراب ہے ابا، کل سے اس کے انجن میں مسئلہ ہے، آپ کو پیدل جانا ہوگا. وہ سے وہ شائستہ لہجے میں دی گئی ایک اور اطلاع. اب کی بار حاکم تلملا اٹھے تھے. چابی کو زور سے چپس کے فرش پہ پٹھا. اپنی اولاد اور بیوی کی شان میں مزید چند القابات کا اضافہ کیا اور باہر کی راہ لی. جاتے جاتے دروازہ زور سے مار کر گئے تھے. دروازے کی آواز سن کر ایک وربا سی عورت تیز تیز قدم اٹھاتی برآمدے میں داخل ہوئی تھیں. ان کا وزن بڑھا ہوا تھا، رنگت وہی کونچ کی جیسی، پکی سانولی، گال بھرے بھرے، آنکھیں خوبصورت. مقامی لباس میں ان کا سراپا بس ایک ماں جیسا لگتا تھا، سادہ، خوبصورت اور معصوم. کبھی ماؤں سے زیادہ حسین انسان دیکھا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے برآمدے کا دروازہ پار کرتے اپنے شوہر سے پوچھا تھا. وہ جو غصے میں بھرے ہوئے باہر جا رہے تھے برآمدے کے دروازے پر رک گئے. تمہاری بے غیر اولاد کی کرتوت برداشت نہ کرتے ہوئے جہنم واصل ہو رہا ہوں. ویسے کوئی خاص قصور اولاد کا بھی نہیں ہے. جب ماں ایسی کم نسلی ہوگی پھر یہ سب تو ہونا ہے. وہ حقارت سے کہتے باہر نکل گئے تھے. جاتے جاتے دروازہ ایسے زور سے مارا کہ ان کی بیوی امینہ حاکم کے بازو سے لگا تھا. سینیا نے اپنے پہلو میں گری مٹھی بھینچ لی تھی. امینہ بیگم عفت چھپانے کو یہاں وہاں دیکھنے لگی تھیں. سینیا کی آنکھوں میں ڈھیر سارا اشتعال اود کر آیا تھا، لیکن وہ سب کیے کھڑی رہی. غصے میں بس ذرا سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. وہ اپنی اس بیٹی کو صفائی دے رہی تھیں جسے ضرورت نہیں تھی. سینیا کچھ نہیں بولی، وہ کچھ بولتی ہی نہیں تھی. وہ گونج نہیں تھی نا. اپنے کمرے کے پلنگ پر لیٹی گونج کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہ رہے تھے. اسے رونا بہت آتا تھا. روز ابا کی دل دکھانے والی باتیں سن سن کر وہ اسی طرح چپ چاپ رویا کرتی تھی. تم اپنا بدلہ لے چکی نا سینی؟ وہ ہچکیوں کے درمیان بڑبڑائی تھی. اور یہاں سے دور اگر باہر برآمدہ اور صحن پار کر کے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آؤ تو کانوں میں ایئر پوڈز لگائے پانی کی نیلی ٹینکی کے پاس ایک 27-28 برس کا مرد بیٹھا تھا. وہ پنجوں کے بل بیٹھا تھا، پائپ کی فٹنگ کو چیک کرتا ہوا. چہرہ سپاٹ تھا، حاکم نواب کا پرتو. وہی رنگت، وہی قد کاٹ، وہی نقوش. اس کا نام بشر حاکم تھا، یعنی گونج کے اندازے درست سے سینٹرونی کا قصبہ ہویا. سب آنکھوں والا لڑکا اس وقت سٹیج پہ کھڑا تھا. مغرب کا وقت تھا. سورج کی الوداع کہتی کرنیں اس کی سب آنکھوں پہ پڑتی تھیں. سانولا چہرہ دھوپ لگنے پہ دھمکتا تھا. ایک مقامی لڑکا ہاتھ میں مائک تھامے مسکراتے ہوئے مقامی زبان میں سب سامنے بیٹھے لوگوں کو خوش آمدید کہہ رہا تھا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج ہمارے ساتھ مہندی کمبیر ہیں. 55 ملکوں کا سفر کرنے والے سیاح اور انٹرنیشنل اسپیکر جن کی باتوں میں جادو ہے، جو زندگی کو ایک الگ ہی نظریے سے دیکھتے ہیں. مہدی ایک لائف کوچ بھی ہیں،
ایک سیاح، اسپیکر اور لائف کوچ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کا تجربہ کیسا ہے دوستو؟ لڑکی نے کہتے ہوئے مائک کا رخ لوگوں کی جانب کر دیا تھا۔ بلند آوازیں، شور، ہوٹنگ، اشتیاق سب کٹمٹ ہونے لگا۔ سب آنکھوں والے لڑکے نے ایک ہاتھ کمر پہ باندھ کر دوسرے ہاتھ کو ویلکم کے انداز میں سامنے پھیلا دیا۔ یہ اس کا شکریہ کہنے کا انداز تھا۔ مسکراہٹ تو اس کے ہونٹوں سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ سب آنکھیں اس کے ساتھ مسکرا رہی تھیں۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی مہدی ہے جس سے کچھ دیر قبل اپنے ایک ساتھی کو زخمی کیا تھا؟ تو غلہ مکرباز مقامی لڑکا اب بھی کچھ کہہ رہا تھا۔ جب مجھے اور میری ٹیم کو پتہ لگا کہ آج کل مہدی کمبیر ہمارے شہر آئے ہوئے ہیں، تب ہم نے بنا کوئی وقت ضائع کیے انہیں یہاں آنے کی دعوت دے ڈالی۔ گو کہ یوٹیوب پہ ہماری فالوئنگ بہت کم ہے، لیکن پھر بھی مہدی کمبیر ہمارے ساتھ، ہماری گزارش بھی یہاں ہے۔ پٹ یور ہینڈس ٹوگیدر فار مہدی کمبیر۔ لوگ تالیاں پیٹنے لگے تھے۔ شور بڑھ گیا تھا۔ سب آنکھوں والا لڑکا اسٹیج کے ایک کونے سے قدم اٹھاتا ہوا آ رہا تھا۔ اس سے سفید گول گلے والی شرٹ پہن رکھی تھی جس کے اوپر اسٹائلش جیکٹ تھی۔ کوس و قزح کے تمام رنگوں سے میسن جیکٹ جس کے اوپر مختلف سکے لگے تھے۔ بٹن یا زپ کی جگہ چین نما لمبی زنجیر تھی۔ سیاہ سلک اور بغیر جرابوں والے سنیکرز میں وہ اچھا یا برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا حلیہ بس یہ بتاتا تھا کہ وہ فری سول ہے، آزاد، بے پرواہ۔ کچھ لوگوں کو بھیڑ غیر آرامدہ کرتی ہوگی، مجھے فیسینیٹ کرتی ہے۔ سب آنکھوں والا لڑکا ہاتھ میں مائک تھامے اپنے سامنے بیٹھے لوگوں سے کہہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ بھاری تھا، انداز میں لاپرواہی تھی۔ لوگ توجہ سے اسے سن رہے تھے۔ گورو کو ایسی محفلیں بورنگ نہیں لگا کرتی۔ میں اتنے لوگوں سے ملا ہوں، اتنے ملک گھوما ہوں، لوگ اب میرے لیے مشکل نہیں رہے۔ اگر میں کہوں مہدی کمبیر لوگوں کے معاملے میں اچھا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ خیر، تمہید کو چھوڑ کر ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ وہ چلتے چلتے اسٹیج کے بیچوں بیچ رکھے اسٹول پہ آ بیٹھا تھا۔ یوں کہ ایک پیر زمین کو چھوٹا تھا اور دوسرا اسٹول کے سٹینڈ پہ رکھا تھا۔ بالوں کی چند لٹیں ماتھے کو چھو رہی تھیں، آنکھیں سنجیدگی سے لوگوں پہ جما رکھی تھیں۔ سیلف ہارم، یہ لفظ آپ سب کے لیے یا میرے لیے نیا نہیں ہوگا۔ ہم سب نے یہ لفظ سن رکھا ہے، بلکہ ہم نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ بھی دیکھے ہوں گے جن کی کلائیاں زخمی، سگریٹ سے داغی ہوئی ہوگی، جن کے بازو، سینے یا گردن پہ مختلف قسم کے ٹارچر کے آثار ہوں گے۔ اس سے کہنا شروع کیا تھا۔ لوگ پہلو بدلنے لگے تھے۔ انہیں سیلف ہارم کے بارے میں نہیں سننا تھا۔ ہاں، وہ تو مہذب قسم کے لوگ تھے۔ ان کا بھلا ایسے جاہل خود کو نقصان پہنچانے والوں سے کیا لینا دینا؟ یہاں سے دور کچھ فاصلے پر کسی بوڑھے جوڑے کی گانا گانے کی آواز آتی تھی۔ ضعیف آواز، لڑکھڑاتے سر اور ان کے درمیان بات کرتا سب آنکھوں والا لڑکا۔ سیلف ہارم کیا ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ اس سے مائک کا رخ لوگوں کی جانب کر دیا۔ نیلی کرسیوں پہ بیٹھے لوگوں نے یک زبان ہو کر انگریزی میں جواب دیا تھا۔ ہر انسان جانتا ہے۔ مجمع کی آواز بیزار سی تھی۔ سیلف ہارم مطلب خود کو نقصان پہنچانا۔ مجمع میں سے کوئی 25 برس کا لڑکا کہنے لگا تھا۔ اپنے جسم کو جلانا، خود کو مارنا پیٹنا، اپنے جسم پہ کٹ مارنا، یہ تو بچے بھی جانتے ہیں۔ آخر میں اس کا لہجہ استضافیہ تھا۔ اسٹیج پہ کھڑا مہدی مسکرایا تھا۔ چاہتے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پہ نارنجی تاثر چھوڑ رہی تھیں۔ آپ مجھے کینسر کا لاسٹ سٹیج بتا رہے ہیں؟ آپ نے بیماری کی علامات اور شروعات مس کر دی ہے۔ کہ لوگوں میں تجسس ابھرا تھا۔ بات اتنی سادہ نہیں تھی جتنی وہ سمجھے بیٹھے تھے۔ مہدی گھما پھرا کر بات کیا کرتا تھا۔ آپ کو لگتا ہے سیلف ہارم والے لوگ جاہل، خود سے بیزار یا پھر ڈرپوک قسم کے لوگ ہیں؟ ایسے لوگ جن کے اعصاب کمزور ہیں یا جو ذہنی مریض ہیں؟ آپ کو لگتا ہے سیلف ہارم پہنچانے والے لوگ بس اپنے جسم پہ کٹس لگانے یا اپنا جسم جلانے یا پھر خود کو اذیت دینے تک محدود ہیں؟ بوڑھے جوڑے کی لڑکھڑاتی آواز اب بھی آ رہی تھی۔ پرانا گیت کسی نوحے کی مانند سماعتوں کا حصہ بن رہا تھا۔ وائلن کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ ان سب کے درمیان سب آنکھوں والے لڑکی کی آواز سب نہیں رہی تھی۔ خود کو جلانا، مارنا، کاٹنا، ہاں یہ سب بھی سیلف ہارم ہے۔ ہماری نظروں میں وہ لوگ جاہل ہیں جو یہ سب کرتے ہیں، لیکن کیا ہم سیلف ہارم کے شکار نہیں ہیں؟ خود پر غور کریں۔ ہم سب، یہاں بیٹھا ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے خود کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ کیا میں غلط ہوں؟ ہم سب نے کسی نہ کسی حادثے کے بعد لوگوں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم اپنے مسائل، اپنی باتیں دل میں رکھ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے دل کو تھکا دیا ہے۔ دل بھی تو جسم کا حصہ ہے،
کیسے تکلیف دینا جرم نہیں ہے؟ کیا یہ سیلف ہارم نہیں ہے؟ یکدم سارے میں پن ڈراپ سائلنس پھیل گیا تھا۔ بوڑھے جوڑے نے گیت آدھے میں چھوڑ دیا تھا۔ لوگوں کو ان کی چائے کافی بھول گئی تھی۔ لوگ ساکن ہو کر اسے سن رہے تھے۔ ہم نے ایک بریک اپ کے بعد نئے تعلق کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دی۔ ہم ہر محبت کی دستک کو نہ کر رہے ہیں۔ ہم خود سے محبت کرنے والوں کو خود سے دور کر رہے ہیں، اپنے دل کو، اپنی روح کو اذیت دے رہے ہیں۔ کیا یہ سیلف ہارم نہیں ہے؟ مائک تھامے لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرتا لڑکا وہ چند پل میں دنیا کے مختلف کونوں سے آئے امرا کی سانسیں تک روک گیا تھا۔ چند پڑھے لکھوں نے تو باقاعدہ منہ ڈھانپ لینا تھا۔ ہم نے دوستوں سے ملنا چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے پارٹنرز شادیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگوں سے نہ مل کر اپنے اندر کے سوشل انسان کو جلا رہے ہیں، اور ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ غلط ہے۔ ہم ہر وقت اپنے سابقہ محبوب کو انسٹاگرام اور فیس بک پہ سرچ کر کے اسے کسی اور انسان کے ساتھ خوش دیکھ کر رو رہے ہیں۔ کیا یہ سیلف ہارم نہیں ہے؟ بوڑھے جوڑے کا دم سادے ہوئے وائلن ایک بار پھر حرکت میں آیا تھا۔ سورج نارنجی سے اپنا رنگ بدل کر اب الوداع کہہ گیا تھا، اپنے پیچھے سیاہی چھوڑ کر، اور شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں نئے سوالات چھوڑ کر۔ سیلف ہارم، یہ لفظ بہت بڑا ہے۔ اس کے معنی بے حد وسیع ہیں۔ ہم نے لفظوں کا تعاقب کرنا چھوڑ رکھا ہے۔ ہم نے الفاظوں پہ غور کرنا چھوڑ رکھا ہے، کیونکہ ہم سنی سنائی باتوں کو مان لیتے ہیں۔ کسی نے کہا خود کو جلانا سیلف ہارم ہے، ہم نے مان لیا۔ لیکن آج جو معنی میں آپ کے سامنے لایا ہوں، کیا آپ کو اس سے انکار ہے؟ تمام لوگوں نے یک زبان ہو کر بالکل نہیں کہا تھا۔ غور سے سنو تو یوں لگے گا کہ بوڑھے جوڑے کے لڑکھڑاتے سروں اور ضعیف کامتی آوازوں نے بھی لوگوں کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ مہندی کمبیر کے سانولے چہرے پہ اب کیفے کی بتیوں کی روشنی پڑ رہی تھی۔ ہم سب اپنے وکٹمز ہیں۔ ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے ساتھ ہوتے ہیں۔ دوست چھوڑ کر چلے گئے، ہم نے خود پہ محفلیں حرام کر لی۔ بریک اپ ہو گیا، ہم نے خود پہ نئے تعلق حرام کر لیے۔ وہ اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کا اونچا سراپا چھایا ہوا سا تھا۔ اس کا چہرہ سادہ تھا، لیکن کیا کوئی اس کی پچھلی حرکت بھول سکتا تھا؟ وہ اس وقت سٹیج پہ کھڑا سیلف ہارم کی بات کرتا شخص یہ بس ایک اداکار تھا، ایک جھوٹا فریب کار۔ ہم فیل ہو جاتے ہیں تو خود پہ دوبارہ پاس ہو سکنے کی امید حرام کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا اب وقت نہیں آیا کہ ان سب سے نکلا جائے؟ کیا وقت نہیں آیا کہ اب جا چکے لوگوں کے غم دور کیے جائیں؟ خود کے ساتھ ظالم بننا چھوڑ کر ہم آگے بڑھیں۔ سیلف ہارم کی ابتدا ہی غیر سوشل ہونا ہے۔ خود کو کوسنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے خود کو اذیت دے کر خوش ہونا، یا پھر شاید ہم خوش بھی نہیں ہوتے۔ بہرے اب لوگوں کی سفید میزوں کے اوپر نیلے کافی کے مگ رکھ رہے تھے۔ ہلکی مدھم روشنی میں مختلف ثقافتوں سے آئے لوگ، نیلی کرسیاں، سفید عمارتیں، سب کچھ خواب جیسا تھا۔ لوگ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کچھ اپنے پیچھے یادیں چھوڑ جاتے ہیں اور کچھ پچھتاوے۔ اداس رہیں لیکن ایک مدت تک، روئیں لیکن چند دنوں تک، غیر سوشل رہیں، بریکس لیں، لیکن ایک وقت واپسی کا بھی ہونا چاہیے۔ خود کو لوگوں سے کاٹ کر رکھنا اپنی روح جلانا ہے۔ خود کو نئے تعلق میں نہ ڈالنا اپنے جسم کو کٹس لگانے جیسا ہے۔ ہم سب لوگ پڑھے لکھے یا شاید کسی اونچے مقام والے لوگ ہیں۔ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم سے انسپائرڈ ہوتے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم خود ترسی کی مثال بننا چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوں؟ گرم کافی کی خون، پرانے گیتوں کی دم توڑتی آواز، براؤنیز اور چاکلیٹ باہر کی نتنوں میں گھسی ہوئی خوشبو، اور سامنے کھڑا زندگی کے اہم پہلوؤں پہ روشنی ڈالتا وہ شخص، یہ سب ایک نعمت کے جیسا تھا۔ آج یہاں سے جاتے ہوئے اپنے ذہن میں ایک چیز رکھ لیں، سیلف ہارم کے اصل معنی، خود کو اذیت دینے کے اصل معنی۔ ہم سب لوگ بسمل ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکا۔ بسمل؟ اس لفظ پہ لوگوں کے چہروں پر استجاب ابھرا تھا۔ مہدی ہلکا سا مسکرایا۔ میرے کہنے کا مطلب تھا ہم سب زخم خوردہ ہیں، وونڈڈ۔ بسمل۔ اس سے انگریزی اردو میں دہرایا۔ لوگوں کے چہرے شانت ہو گئے۔ کچھ بسمل اپنے زخموں پہ زخم رکھ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کچھ انہیں ادھیڑے ہوئے رکھتے ہیں۔ کچھ بسمل ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے کوئی مسیحا آتا ہے، لیکن ان سب میں بسمل کی سب سے بری قسم جانتے ہیں کون سی ہوتی ہے؟ ایک ایسا بسمل جو اپنے زخموں کو کھرچتا رہتا ہے۔ ایسا بسمل اپنے جسم اور روح کے لیے ایک عذاب ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم بسمل کی اس صف میں شامل نہ ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ میری باتوں پہ عمل کر کے مجھے ای میل یا ڈی ایم ضرور کیجیے گا، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔
اس کی آخری بات پہ سب ہنس پڑے تھے۔ مہدی نے ایک ہاتھ اپنی کمر پہ باندھا اور ایک بازو آگے پھیلا کر لوگوں کا شکریہ ادا کیا۔ تالیوں کی گونج، نم مسکراتے چہروں کی چمک، نیلی سفید عمارت، کافی بین سی خوشبو، کچھ وقت کے لیے ان سب کو الوداع۔ سب آنکھیں مسکراتی ہوئی اب اسٹیج سے پلٹ رہی تھیں۔ کاش وہ اتنا اچھا ہوتا جتنا اچھا بولتا تھا۔ اسلام آباد، شام 7 بجے۔ اسلام آباد کا ایک پوش علاقہ جہاں رہنے والے ملک کے امراء میں شمار ہوتے تھے، اس وقت اپنے منظر پہ لگی بتیوں کی وجہ سے روشن تھا۔ یہ علاقہ باقی علاقوں کی نسبت زیادہ خاموش تھا، صاف ستھرا پرسکون علاقہ جہاں قطار در قطار ایک سے بڑھ کر ایک بڑا گھر تھا۔ درختوں کی فاصل تا حد نگاہ نظر آتی تھی۔ انہی گھروں کے درمیان ایک محل بھی تھا، گمبھیر محل، ایک اونچی لمبی عمارت، نہ صرف اونچی بلکہ چوڑی بھی۔ اس کا رنگ سیاہ اور سفید تھا، دیواریں ایک قلعے کا پتہ دیتی تھیں اور شان و شوکت ایک محل کے جیسی۔ دروازے پہ ٹھہرے بارودی ملازم، دیواروں کے اوپر لگی تاریں اور محل کے اندر سے جھانکتے اونچے درخت، یہ سب کچھ چند لمحوں کے لیے تمہیں ٹرانس میں دھکیل دے گا۔ محل کا شاہی دروازہ کھلا تو گیس کی سیاہ لمبی چمکدار گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گیلے پاتوے پہ اسی گاڑی ہولے ہولے چلتے ہوئے پورچ میں جا کر ٹھہری۔ پاتوے کے دونوں اطراف میں سبز گھاس سی، جس کی کیاریوں میں مختلف قسم کے پودے سجے تھے۔ توجہ اور وقت پہ ہونے والی کٹائی کے باعث پودے بہت اچھی حالت میں تھے۔ پورچ میں ٹھہری گاڑی کا دروازہ شوفر نے فوراً کھولا۔ گیس کے تاثرات سنجیدگی کی حد تک سپاٹ تھے، چہرہ تکان زدہ۔ نہ جانے کیوں اس محل میں داخل ہوتے ہی اس کے اعصاب پہ تھکن سوار ہونے لگتی تھی۔ یہ محل، یہ شان و شوکت، باہر سے جتنی آرام دہ، جتنی نرم لگتی تھی، گیس کے لیے اتنی ہی غیر آرام دہ تھی۔ ہر انسان کے لیے اس کا گھر اس کا کمفرٹ زون ہوتا ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کے لیے ان کا گھر ہی ایک عذاب ہوتا ہے۔ گیس ان لوگوں میں سے ایک تھا۔ گھر کے اندر جانے کی بجائے وہ لان کی جانب چلا آیا تھا۔ وہاں کوئی بیٹھا تھا جس کے نقوش کافی حد تک گیس جیسے تھے، یا پھر گیس کے نقوش اس کے جیسے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس آدمی کے قریب چلا آیا تھا، ڈھلتی عمر کا ایک سرمائی سا آدمی جس نے سادہ سے سیاہ کرتے کے اوپر پوری شال اوڑھ رکھی تھی۔ آنکھیں اداس سی تھیں، جسم تھکاوٹ زدہ، کندھے ڈھلکے ہوئے، شاید وہ بیمار رہا کرتا تھا۔ کیسے ہیں چاچا؟ بھاری گھمبیر لہجے میں بس یہی پوچھا تھا اس سے، کرسی کھینچ کر ان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ جب تک تمہیں دیکھتا رہوں گا تب تک زندہ رہوں گا، بات کا کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بختیار گمبھیر کی آواز میں اتر سی تھی۔ گیس گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ مقصود چاچا کہاں ہیں؟ انہوں نے دوائی لی، تھراپی کروائی؟ وہ کافی دیر بعد پھر سے پوچھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی کھانا کھا کر سو گیا تھا۔ لاپرواہ سا جواب۔ گیس انہیں دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں بے پناہ تھکن تھی۔ مہدی سے بات ہوئی اور انیسا کہاں ہے؟ ایک اور سوال۔ مہدی فون نہیں اٹھا رہا اور انیسا اپنے دوستوں کے ساتھ گئی ہے، واپس نہیں آئی۔ گیس اٹھ کھڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں اب کے فکر مند تھیں۔ اس کا خاندان، وہ اپنے خاندان کو ذرا سا بھی بگڑنے یا نسلوں سے دور ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ ہر انسان کا خاندان اس کی کمزوری یا طاقت ہوتا ہے۔ گیس گمبھیر کا خاندان اس کا خوف تھا، اس کا خاندان اسے ہانٹ کرتا تھا۔ اپنے خاندان کے لیے وہ سوتے ہوئے بھی فکر مند رہتا تھا۔ میں انیسا کو لینے جا رہا ہوں، یہ وقت نہیں شریف لڑکیوں کے باہر رہنے کا۔ مہدی کو بھی دیکھ لوں گا، آپ پلیز کھانا کھا لیجئے گا، میں واپس آ کر آپ کو دوائی کھلا دوں گا، اوکے؟ بختیار نے اس کی باتیں سنی نہیں شاید، وہ بس اسے کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے، آنکھوں میں فکر تھی۔ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ گیس، کھڑے ہو کر تھک جاؤ گے، ذمہ داریوں کو کندھے کا بوجھ مت بناؤ۔ نرم سی تنبیہ یا فکر مندی تھی۔ گیس سلخی سے مسکرایا تھا، اس کی آنکھیں زخمی سی تھیں، چہرے پہ کرب تھا۔ میں اس محل کا سب سے مضبوط ستون ہوں، میں بیٹھ گیا تو محل ڈھہ جائے گا، کھڑا رہنا میری چوائس نہیں مجبوری ہے، جلدی آؤں گا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈاک بھرتا پورچ کی جانب بڑھ گیا۔ بختیار اسے آسودگی سے دیکھتے رہے۔ اگر آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو حالات مختلف ہوتے۔ جس انسان نے اپنے آدھے خاندان کو اپنی آنکھوں کے آگے مرتے ہوئے دیکھا ہو، وہ پھر انسان نہیں رہتا، گیس بن جاتا ہے، محل کا سب سے مضبوط اور مجبور ستون۔ بلوچستان، گوادر۔ حاکم نواب کا گھر صبح کے برعکس اس وقت ذرا پرسکون تھا۔
अब्बा अपने दोस्तों के साथ जा चुके थे। बशर का होना ना होना बराबर हुआ करता था। वो अपने आप में गुम रहने वाला इंसान था। सुबह सवेरे उठ जाता, नाश्ता धोके तो कर लिया, वरना यूं ही बैठा रहेगा। अम्मा ने उसका नाम बेज़ुबान जानवर रख छोड़ा था, वो जिससे अपने ही घर में भूख लगने पे खाना भी नहीं मांगा जाता था। उसका भला इससे बेहतर और क्या नाम हो सकता था। उसके दो काम थे, अपनी आटे की दुकान जिस पे वो होलसेल रेट में आटा लिया करता था, और फिर शहर के होटल और दुकानदार आटे के लिए उससे रब्ता करते थे। दूसरा काम, घर पे बॉलीवुड मूवीज़। वो एक बॉलीवुड फैन था। कोई वेब सीरीज़, कोई फिल्म कभी नहीं छोड़ा था। जगजीत सिंह से लेकर अरिजीत सिंह तक उसे हर गाने का दुरानियाँ तक याद रहता था। वो अब्बा की तरह उसील नहीं था, तो फिर जीनिया की तरह ठंडा भी नहीं था। वो अलग था, उस घर का बासी होकर भी सबसे अलग। शाम के इस पहर मासी जूबी आई बैठी थी। वो कपड़ा बेचती थी। सुबह की निकली शाम को घर लौटा करती थी। लेकिन मालिक का गुस्सा। आकिब नवाब के घर वो शाम की इसी पहर आया करती थी। कौन जम्मा? बलूची और सिंधी जुबान में बेटियों को प्यार से अम्मा बुलाया जाता है। जुल्म तो मत करो, ये जोड़ा 250 रुपये मीटर है, ऐसे कैसे तुम्हें 1000 का पूरा जोड़ा दे दूं? सेन से मासी के जोर जोर से बोलने की आवाज़ें आ रही थीं। सेन में रखी चारपाई पे इस वक्त 4 लोग बैठे थे, जीनिया, अम्मा, कूंज और मासी। मासी, देना है तो दो, वरना बशर से कहकर बारासार से मंगवा लूंगी। जैसे मैं तो कुछ जानती नहीं ना, ये लूट मार कहीं और करना। कूंज भी अपने नाम की एक थी, कहाँ पास आने वाली थी। अम्मा ने उसी खींची जैसे जुबान पे बाकायदा सर पीट लेना था, वो ऐसी ही थी, खाली बर्तन की तरह बस आवाज़ करती थी। रहने दो गोदी। गोदी मोहब्बत का एक तरसेता हाथूब है। तुम इस जोड़े से हाथ निकालो, 1000 का लेना है तो तुम्हें कुछ और दिखाती हूँ। मासी ने कहते साथ अपनी एक और गठरी खोलने लगी थी। जीनिया हाथ में चाय का प्याला लिए बैठी थी, मुस्कुराते हुए कूंज की बेसब्री देखती हुई। हाँ, अब ये हुई ना बात। मासी के हाथ से मखमल का नीला जोड़ा लेते हुए कूंज के लहजे में सताइश थी। चलो अब 2 जोड़े निकालो, एक मेरा एक जैनी का। और हाँ, 1000 नहीं 900 रुपये दूंगी। वो उंगली उठाकर फोन करते हुए बोली। अदीमीना, बहन अमीना, देखो अब अपनी लड़की को अपनी जुबान से मुकर रही है। भला मुझ गरीब के पैसे खाकर इसे क्या मिलेगा? वही जो तुम्हें उस पठान की बीवी को जोड़े दुगनी कीमत पे देकर मिलता है। खोलो तुम्हारे बोल। गूंज तड़क कर बोली तो मासी की सियानी सी हो गई। अच्छा ठीक है, ले लो, 900 का ही ले लो। उससे नया मखमल का जोड़ा गूंज की गोद में डाला था, साथ ही एक सब्ज सुमुट के रंग वाला जोड़ा भी निकाला। ये सैनी के लिए। मासी ने सब्ज जोड़ा आगे किया। वैसे गूंज ये नीला जोड़ा सैनी पे ज्यादा अच्छा लगेगा, उसका रंग देखो चमक रही है, तुम इस रंग में सांवली लगोगी। अम्मा की बात पे गूंज ने दोनों जोड़ों को हाथ में लिया। सीनिया अपना प्याला लेकर उठ गई थी। उसका मोबाइल बज रहा था, जवाब मांगा जा रहा था। सही कह रही हो अदी, गूंज को हल्के रंग लेकर दिया करो, तपती रंगत है ना, तायद की गई थी। अच्छा ठीक है, ये वाला जैनी रख ले और ये वाला मैं। गूंज होशीली से बोली थी, चहकते हुए। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे कपड़े पहनती हैं। उससे पैर चारपाई से नीचे उतारे, दोनों जोड़े हाथ में लिए वो अंदर की तरफ जा रही थी। चेहरा खुशी से तमतमा रहा था। बरामदे का दरवाज़ा खोलते हुए उसके हाथ एक लम्हे को रुके थे। आंखों में शैतानी चमक उभरी, दिल में गुदगुदी सी हुई। उससे पलटकर चारपाई पे बैठी अपनी अम्मा और मासी को देखा। वैसे मासी, अब तुम्हें 800 मिलेंगे। हमारे घर के मामले में मशवरा देने के लिए 100 रुपया कट गया। उससे ऐलान किया और अंदर चली गई। पीछे मासी हैं हैं करती रह गई थी। गूंज अपने नाम की जैसी थी, परिंदे जैसी, आज़ाद, बेपरवाह। उसे लोगों की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वो अपने पसंदीदा जोड़े अपनी बहन के लिए छोड़ सकती थी।